محترم اساتذہ اور پیارے طالب علموں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ بیٹے، آج ہم جس ٹاپک کو سیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص ہے۔ اگر وہ سیکھیں گے تو آپ کے لیے جو 10 منٹ ہے، صرف آپ 10 منٹ دیں۔ 10 منٹ میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے ذرا توجہ سے سنیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے استاد کی عزت، استاد کا مرتبہ جو ہے۔ آج ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ استاد کی عزت جو ہے یا اس کا مرتبہ کیسے برقرار رکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو سکول پہلے نمبر پہ نہیں بھیجتے، اگر بھیجتے بھی ہیں تو بچوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے ٹیچر کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، ٹیچر کی عزت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے ہمارا معاشرہ پیچھے چلا جا رہا ہے۔ کہا جاتا یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے، استاد جو ہے، وہ اسٹوڈنٹس کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور مفکر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے دو باپ ہیں۔ انہوں نے ایک کہا کہ ایک تو وہ میرا باپ ہے جو مجھے اس دنیا میں لے کر آیا، اور دوسرا اس نے یہ کہا یہ تو میرا جسمانی باپ ہو گیا، اور دوسرا اس نے بتایا کہ میرا دوسرا باپ جس کو میں درجہ دیتا ہوں روحانی باپ کا، وہ یہ ہے کہ جس نے مجھے تعلیم دی، جس نے مجھے سکھایا، جس نے مجھے تربیت دی ہے، وہ اس کا دوسرا باپ ہے۔ استاد جو ہے اسٹوڈنٹ کا دوسرا باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہے۔ اور ہماری قوم جو ہے اس لیے ترقی نہیں کر پاتی کہ ہم جو ہے اساتذہ کرام کی عزت نہیں کرتے۔ اگر بیٹے عزت نہیں کرو گے تو پھر جو ہے آپ پیچھے رہ جاؤ گے۔ جتنے بھی آپ دیکھ لے، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، کسی بھی ہسٹری اٹھا کے دے لے، کسی کی بھی بایوگرافی پڑھ لے تو انہوں نے 2-3 کام لازمی کیے تھے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے پیرنٹس کی عزت کی، سیکنڈلی انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کی عزت کی، ان کی رسپیکٹ کی ہے، اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہیں، تبھی جا کے ان کو کامیابی کی راہ نصیب ہوئی تھی۔ بہت دیر پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کا آپ سب نے نام سنا ہوا ہے۔ سکندر اعظم جو ہے وہ اور اس کا جو استاد ارسطو، وہ کہتے ہیں کہ دونوں سفر اکٹھے کر رہے تھے۔ جب وہ سفر اکٹھے کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ ایک جنگل میں ان کا گزر ہوا۔ جب وہ جنگل میں سے گزرے تو وہاں بارش کی وجہ سے برساتی نالے جو ہے، بارش بہت تیز تھی، بارش کا پانی جو ہے اس کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ تو ارسطو نے کہا کہ بیٹے میں اس پانی میں سے گزر کے، اس ندی میں سے گزر کے پہلے جاتا ہوں، اگر میں اس پانی میں سے پہلے گزر جاؤں گا تو تم میرے پیچھے آ جانا۔ سکندر اعظم نے کہا کہ نہیں سر، میں پہلے جاتا ہوں اس ندی کے پار، تاکہ مجھے پتا چلے کہ پانی کتنا بہاؤ میں ہے، کیسے تیز ہے یا کتنا گہرا ہے، مجھے پتا چلے۔ ان دونوں استاد اور شاگرد کی آپس میں بحث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ استاد کہہ رہے کہ میں پہلے جاؤں، شاگرد کہہ رہے کہ میں پہلے جاؤں۔ آخر یہ فیصلہ طے پایا کہ سکندر اعظم نے کہا کہ میں جو ہے میں پہلے جاتا ہوں۔ ارسطو نے کہا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ جب سکندر اعظم پانی میں سے گزر کے آگے چلا گیا، پانی میں سے گزر کے منزل کی طرف روانہ پہنچ گیا ہے، تو پھر اس نے اپنے استاد کو کہا کہ اب آپ بھی میرے پیچھے پیچھے، جہاں سے میں گزر کے آؤں آپ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جائیے۔ پھر جب وہاں پہنچ گئے دونوں ندی کے پار، برساتی نالے کے پاس جب پہنچ گئے ہیں تو پھر جو ہے استاد نے کہا کہ بیٹے مجھے یہ بتا کہ تم نے ضد کیوں کی تھی کہ تم پہلے اس ندی میں سے گزرو۔ تو سکندر اعظم جواب دیتے ہیں کہ میں اس لیے پہلے گزرا تھا تاکہ اگر پانی کا بہاؤ زیادہ ہوا یا گہرا ہوا
اگر میں ڈوب جاؤں یا ختم ہو جاؤں تو میرے استاد تو زندہ رہیں گے نا. اگر استاد جو ہے وہ زندہ رہیں گے تو ایک اسکندر اعظم تو کیا کئی اسکندر اعظم جو وہ بنا دیں گے. اس لیے استاد کا اس نے رتبہ قائم رکھا کہ میں پہلے گزر کے جاتا ہوں. اور ویسے بھی اور حقیقت یہ ہے استاد جو ہے وہ ایک سڑک کی مانند ہوتا ہے. جیسے سڑک آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے لیکن اس کے مسافر کو جو ہے وہ منزل تک پہنچا دیتی ہے. تو استاد کی عزت کرنے سے استاد کی اگر عزت کرو گے آپ کامیابی کی طرف جاؤ گے, آپ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے, ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو بیٹے آپ کامیابی تو نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ استاد کی عزت جو ہے وہ اپنے برقرار رکھنی ہے. اور سیکنڈ آپ کو مثال دیتا ہوں, اشفاق احمد کا نام سنا ہے کسی نے؟ ایک بہت بڑے رائٹر ہے اشفاق احمد صاحب, ایک بہت رائٹر تھے. انہوں نے اپنی کتاب زاویہ میں لکھا ہے کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں روم میں گئے ہوتے, باہر کے ملک میں گئے ہیں, اور وہاں انہوں ان سے سگنل جو توڑ کا جو ہے سگنل ان سے ٹوٹ گیا تھا اور وہ گزر گئے تھے. اب ان کا چلان ہو گیا. جب ان کا چلان ہو گیا تو ان کو عدالت میں بلایا گیا. ایک دفعہ دو دفعہ نہیں پہنچ پائے, تاریخ ان کو ملی ہے نہیں پہنچ پائے. لیکن جب وہ عدالت میں اپنے گئے ہیں تو وہاں جا کے جج صاحبان جو ہے وہ ان سے سوال کرتے ہیں, وکیل جو ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے دنوں سے بلا جا رہا تھا, آپ آ کیوں نہیں رہے؟ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا, کافی دیر تک خاموش رہتے ہیں. پھر جب انہوں سے زیادہ سوالات کیے گئے تو پھر انہوں نے ایک جواب دیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ٹائم پر آ نہیں سکا. وہ اس لیے نہیں آ سکا, انہوں نے ایک ہی صرف جملہ کہا تھا کہ میں استاد ہوں تو مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں عدالت میں پہنچ پاتا. جب اتنا ہی انہوں نے کہا تھا تو جج جو ہے وہ فوراں سے انہوں نے ایک جملہ کہا, جج صاحبانوں نے کہا ٹیچر ان دا کورٹ. جب انہوں نے ٹیچر ان دا کورٹ کہا تھا تو ساری عدالت کے جتنے بھی سننے والے تھے جج صاحبان سمیت سارے کھڑے ہو گئے. انہوں نے ٹیچر کی رسپیکٹ کے لیے اس لیے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو ٹیچر ہے انہی کی بدولت ہم صدر بنتے ہیں, وزیر اعظم بنتے ہیں, یا وزیر بنتے ہیں, یا کوئی بھی کام ہے ہم ان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے وہ سارا کورٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ان کی رسپیکٹ کے لیے. تو بعد میں جب اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس قوم کی ترقی کے راز کا تب پتا چلا جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے رسپیکٹ کے لیے سارا کورٹ کھڑا ہو گیا تھا. یہ ہوتی ہے ٹیچر کی عزت. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیوں پیچھے جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ٹیچر کو عزت نہیں دیتے. اگر بیٹے ٹیچر کو عزت نہیں دے گے تو پھر آپ کامیابی کی طرف نہیں جاؤ گے. اس لیے ٹیچر جو ہے وہ اگر روحانی باپ ہے تو اس کی عزت بھی برقرار رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم آپ کو سکھائیں گے تو بیٹے آپ ٹیچر کی عزت کریں گے, اگر ہم آپ کو نہیں سکھائیں گے تو پھر ٹیچر کی عزت آپ نہیں کریں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے, جہاں بھی موقع ملے, اگر راستے میں ٹیچر جا رہا ہے تو آپ کے یہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوراں سے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, آپ فوراں سے عزت کیا کریں. ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اورنگزیب بادشاہ آپ نے سنا ہوا ہے یا بکس میں پڑھا ہوا ہے, ان کے بھی دو بیٹے تھے. انہوں نے اپنے ٹیچر کی اتنی رسپیکٹ کی تھی کہ مسجد میں سے جب وہ واپس آ رہے تھے نماز ادا کر کے تو ان کے بیٹوں نے فوراں سے کہا کہ میں جو اپنے استاد کی جو جوتیاں ہیں وہ ان تک پہنچاؤں. تو دو بیٹے تھے, انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم دونوں جو ایک ایک جوتی اٹھا کے سر کو دیتے ہیں. تو جب اورنگزیب بادشاہ کو پتا چلا تو انہوں نے استاد کو بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ استاد نے کہا کہ سب سے زیادہ عزت والا تو آپ ہے نا, آپ بادشاہ ہے, آپ وزیر ہے, جو بھی بڑا ہے وہ عزت والا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, سب سے بڑے عزت والے آپ ہیں کہ میرے بیٹوں نے جن کو آپ نے سکھایا ہے کہ استاد کی عزت کرنی ہے. استاد ہی کی وجہ سے قومیں ترقی پاتی ہے,
قومیں اپنا نام بنا پاتی ہے، شاگرد جو ہے آگے بڑھ پاتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ استاد کی رسپیکٹ کرنے سے۔ اگر بیٹے آپ استاد کی رسپیکٹ عزت نہیں کریں گے، ان کے مرتبے کو نہیں جانیں گے، تو پھر بیٹے جو ہے آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی آپ کے استاد ہیں ان کی عزت کیا کرے، جب بھی ملے ان کے ساتھ ادب سے پیش آیا کرے، کیونکہ اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔